MQM پیپلز پارٹی اور PTI کے رہنماؤں کی کراچی میں بڑی بیٹھک۔ کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنا کر آگے بڑھنے پر اتفاق۔ ذرائع کے مطابق کراچی میں پانی، سیوریج، ٹرانسپورٹ اور دیگر مسائل پر تفصیلی گفتگو، نالوں کی صفائی، انفراسٹرکچر کی بحالی اور تجاوزات کے خاتمے کی حکمت عملی پر غور۔ کراچی کے لیے نئے ترقیاتی منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، ناصر حسین شاہ، سعید غنی، وسیم اختر کی شرکت۔ PTI کی نمائندگی علی زیدی اور اسد عمر نے کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم کو بھی تمام معاملات پر آن بورڈ رکھا گیا۔ MQM رہنما عامر خان کا کراچی سمیت ملک بھر میں نئے صوبوں کے قیام کا مطالبہ۔ ٹویٹ میں کہا، مقامی افراد کو مکمل اختیار تک کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ملک بھر میں نئے انتظامی یونٹس بنائے جائیں۔ کراچی میں رات گئے بادلوں کی رمجھم۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ کلفٹن بورڈ بیسن کے علاقے میں بادل جم کے برسے، صدر اور اطراف میں بوندا باندی۔ موسم خوشگوار ہو گیا۔ بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار۔ بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزیاں جاری۔ بھارتی فوج کی کھوئی رٹا سیکٹر پر اشتعال انگیزی، ایک خاتون زخمی۔ ISPR نے بتایا، بھارت نے جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائی، بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ گزشتہ روز بھی ڈھڈیال سیکٹر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے 3 سالہ بچی زخمی ہوئی تھی۔ پاکستان نے سینئر بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج کیا تھا۔ آرمی چیف اور DG ISI آج سعودی عرب جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر شیخ رشید کہتے ہیں، پاکستان کے سعودی عرب سے تعلقات میں اگر تھوڑی بہت غلط فہمیاں تھیں تو وہ دور ہو چکی، تھوڑا بہت فرق رہ گیا ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے تنہا کشمیر کا بیانیہ تبدیل کر دیا۔ شیریں مزاری کہتی ہیں، دفتر خارجہ اس کو آگے لے کر چلنا تو حالات مختلف ہوتا۔ کشمیر پر سفارتکاری کے جدید طریقے اپنانا ہوں گے۔ بھارت کے یوم آزادی پر دنیا بھر میں کشمیریوں نے یوم سیاہ منایا۔ اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کا ڈپلومیٹک انکلیو کے مرکزی گیٹ پر احتجاج۔ آزاد کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف احتجاجی ریلی۔ بھارت کے یوم آزادی پر دنیا بھر میں کشمیریوں نے یوم سیاہ منایا۔ امریکہ، برطانیہ سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں کا بھارت کے خلاف احتجاج۔ نیو یارک میں بھارتی مشن کے باہر مظاہرہ، کشمیریوں اور سکھوں کی بڑی تعداد شریک۔ مودی قاتل کے نعرے، مظاہرین کا بھارتی پنجاب کو الگ کر کے خالصتان بنانے کا بھی مطالبہ۔ برطانیہ میں اراکین پارلیمنٹ کے مظاہرے، لوگوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ مریم نواز کی تحریک عمران خان نہیں، اپنے چچا کے خلاف ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں، نون لیگ میں جو جگہ شہباز شریف لے گئے وہ مریم نواز لینا چاہتی ہیں۔ ان کا اپنے چچا سے مطالبہ ہے صدارت انہیں دی جائے۔ اپوزیشن کی ہر جماعت صرف یہ چاہتی ہے اس کے کیس ختم کیے جائیں۔ اربوں روپے جب تک واپس نہیں آئیں گے، احتساب چلتا رہے گا۔ نیب پر پتھراؤ کیا گیا اور سینہ ٹھوک کر کہا گیا کہ دیکھو اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ مریم نواز آخر تک رابطے میں رہیں کہ مجھے باہر جانے دو۔ مریم نواز کو تو عمران خان نے واضح کہا، آپ باہر نہیں جا سکتی، سارا شور شرابہ باہر جانے کے لیے ہے، خود نااہل ہو چکی، سوچتی ہیں شہباز کیوں پھیر رہا ہے۔ نواز شریف آج جہاں ہے مریم کی وجہ سے ہے، مریم شہباز شریف کو بھی وہیں پہنچانا چاہتی ہے۔ وفاقی وزیر شیخ رشید کے پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا عمران خان کو موجودہ اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں، 5 سال پورے کریں گے۔ مجھے لگ رہا تھا عثمان بزدار کو چینی سبسڈی کیس میں بلائیں گے، کیس میں فیصلہ خلاف نہ آیا تو عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب ہی رہیں گے۔ پیپلز پارٹی CEC اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ہم نے نون لیگ سے ہمیشہ وفا کی، انہوں نے وفا نہیں کی۔ آصف زرداری کا شکوہ، کہا ہم جب بھی نون لیگ سے ہاتھ ملاتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، نون لیگ پیچھے ہٹ گئی تو ہم جمہوری جماعتوں کے ساتھ مل کر اپنی APC بلائیں گے۔ سابق صدر کی پیشی پر پیپلز پارٹی کا پاور شو کا فیصلہ، 17 اگست کو کارکنان کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں آصف زرداری کے وارنٹ جاری کر رکھے ہیں۔ رضا ربانی کا کہنا ہے عدالت سے
استدعا ہے۔ آصف زرداری کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ویڈیو لنک پر لے لیں۔ آصف زرداری نہیں چاہتے کرونا کی وجہ سے کارکن جمع ہوں۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو مہم کا دوسرا مرحلہ جاری۔ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ پولیو رضاکار کورونا ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے ویکسینیشن کر رہے ہیں۔ 10 دن ہو گئے ہم لوگ ہاسپٹل میں، میرا بھائی ایڈمٹ ہے، ادھر سیریس کنڈیشن میں ہے، لیکن اس کے باوجود پولیس نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ ہیبر آباد میں نوجوان کے جسم میں مرچیں بھرنے کا کیس۔ AY نیوز کی خبر پر گورنر KP کا نوٹس۔ سینیٹ انسانی حقوق کمیٹی کا بھی معاملے پر بحث کروانے کا فیصلہ۔ بہن کہہ دی ہے میرا بھائی 10 دن سے اسپتال میں زیر علاج ہے، پولیس تعاون نہیں کر رہی۔ ملزمان نے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی۔ ڈونلڈ ٹرمپ 2020 کمپین نے مسلمز آف امریکہ کے گروپ کو، جس کا نام انہوں نے دیا مسلم وائسز، اس کو ریکگنائز کیا، اس کو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ جگہ دی۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے لیے مسلم وائسز فار ٹرمپ پلیٹ فارم کا اعلان۔ ریپبلکن رہنما ساجد طارڑ مسلم وائسز فار ٹرمپ کی قیادت کریں گے۔ ساجد طارڑ کہتے ہیں مسلم وائسز فار ٹرمپ کامیابی سے صدارتی انتخابی مہم چلائے گی۔ ساجد طارڑ کو ریپبلکن کنونشن سے ایک بار پھر خطاب کی دعوت۔ ساؤتھ ہیمپٹن میں خراب موسم اور بارش کے باعث تیسرے دن کا کھیل جلد ختم کر دیا گیا۔ پورے دن ایک بال بھی ممکن نہ ہو سکی۔ 3 دن میں صرف 86 اوور کا کھیل ممکن ہو سکا۔ قومی ٹیم نے پہلی اننگز میں 9 وکٹوں پر 223 رنز بنا لیے ہیں۔ محمد رضوان 60 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود ہیں۔ السلام علیکم، AY نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہنور ندیم اور میں ہوں سہرش منصور۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی ڈیٹیلز اس بریک کے بعد۔